السلام علیکم۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے یہ دعا آپ بھی اپنے لیے کریں، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں، اور اس دعا کو دوسروں تک لازمی شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے دوسرے لوگوں کی آمین سے ہماری اپنی دعائیں قبول ہو جائیں۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کی بہترین رمضان بنا دے۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان میں ہمیں روزے رکھنے کی اور ہر سانس میں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایک بار پھر رمضان نصیب کیا۔ اے پاک پروردگار، میری زندگی میں ایسا رمضان بھی لکھ دے کہ سحری مکے میں کروں اور افطار مدینے میں۔ یا اللہ، یہ آنے والا رمضان میں ہماری ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ اے پاک پروردگار، یہ آنے والے رمضان میں تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہمارے دلوں کو سکون بخش دے۔ یا اللہ، تجھے یہ آنے والی ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں کا واسطہ ہمارے گھروں میں خوشحالی پیدا کر دے اور ہمیں یہ بابرکت مہینہ خیر و عافیت سے نصیب فرما۔ یا اللہ، ہمیں صحت عطا کر اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت اور مغفرت والا بنا دے۔ اے اللہ، ماہ رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس رمضان کے آنے سے پہلے ہمارے گھروں پہ رحمت کر دے اور رمضان میں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے پروردگار، ہمیں صحت، سلامتی اور عافیت کے ساتھ رمضان کے برکتوں بھرا مہینہ نصیب فرما۔ اے میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے لکھ دے ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا رب، ہر ایک ایمان والے کو روزہ رکھنے کی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، معلوم نہیں ہمارے کتنے زیادہ گناہیں ہیں، لیکن میرے مولا، اس رمضان کے صدقے ہمیں بخش دے۔ اے اللہ، رمضان المبارک آنے میں بس کچھ دن ہی رہ گئے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس آنے والے رمضان کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ جو بیمار ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو بھی یہ دعا کو سن رہا ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کے نصیب کو کھول دے۔ اے میرے کریم رب، میرے مشکلات کو دور کر دے، میرے لیے برکت اور رزق کے دروازے کھول دے، میرے والدین کی بخشش کر دے۔ جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما، جن بچوں اور بچیوں کی شادی میں رکاوٹ ہیں وہ دور کر دے۔ اے میرے مالک، ہماری دعائیں قبول فرما، پورے امت محمدیہ کو معاف کر دے۔ اے اللہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، جو بے گھر ہیں ان کو عافیت والا گھر عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو عافیت والا روزگار عطا فرما۔ اے میرے اللہ، ہم سب کی مشکلات کو ختم کر دے، سکون و عافیت والی دنیا و آخرت عطا فرما۔ یا اللہ، میری موت آسانی والا کرنا کہ سر سجدے میں ہو اور جان نکل جائے، جمعہ کا دن ہو، مکہ مدینہ کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع ہو، جب دفنانے جائے تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو مجھے ایسا بنا دے کہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے، تیرے پسندیدہ بندوں میں میرا شمار ہو جائے۔
اے رب کریم، یہ دعا آس کے بھٹکے ہوئے خاوند کے لیے، آس کے نافرمان بیٹے کے لیے، آس کے ناراض بھائی کے لیے ہم سب تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ان کو نیک بنا دے، خاوند کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بیٹے کو والدین کا فرما بردار بنا دے، بھائی بھائی سے ناراض ہیں ان کی آپس میں نفرتیں ختم کر دے، جو بچے بگڑے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ، بے شک گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق صرف تیری ہی مدد سے ہے۔ اے اللہ، میری بدحالی حد سے گزر گئی ہے، میرے نیک اعمال کم ہیں اور دنیاوی تعلقات کے بوجھ نے مجھ کو دبا رکھا ہے۔ دنیا نے اپنی جھوٹی چمک دمک سے مجھے دھوکہ دیا ہوا ہے۔ یا اللہ، زندگی کے ہر لمحے میں میری مدد فرما۔ یا اللہ، مجھے صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی عطا کر اور مجھ پر یہ کرم بھی کر کہ میں ہر لمحہ تیری نافرمانی سے بچ سکوں۔ اے میرے انتہائی مہربان رب، تو جسے چاہے جب چاہے عزت دے اور جسے چاہے جلیل کرے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہیں، میں تجھ سے ہر قسم کے بھلائی اور خیر کا طلبگار ہوں۔ یا اللہ، میری اس دعا کو مجھ سمیت ہر مسلمان کے حق میں قبول فرما۔ یا رحمان، ہمیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہماری عمر میں بڑھوتری عطا فرما، ہماری تمام بیماریوں کو چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی راحت اور شفا میں بدل دے۔ یا اللہ، ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، جب ہم پر مصیبتیں آتی ہیں تو ہم تجھے پکارتے ہیں، اور جب ہم خوش ہو جاتے ہیں تو تجھے بھول جاتے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہماری اس گناہ کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمیں، ہماری اولادیں اور ہمارے ماں باپ کی عمر میں بڑھوتری کر دے، ہم بیماروں کو صحت دے، تو بے شک بہتر عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتی ہوں۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم اور رحمت سے مجھے نواز دے۔ اے پاک پروردگار، مجھے بچا ایسی محفل سے جس میں تیری نافرمانی ہو، ایسے لوگوں سے جو تیری نافرمان ہو، ایسی باتوں سے جو تجھے ناپسند ہو، ایسے عمل سے جو تجھ سے دور کرے۔ اے اللہ، مجھ کو عطا کر ایسے دوست اور ایسے لوگ جو خود نیک ہوں اور مجھے بھی نیکی کی طرف لے جائیں، جو تیرے پسندیدہ ہوں اور ان کی وجہ سے میں بھی تیری پسندیدہ میں شامل ہو جاؤں۔ اے اللہ، مجھے ہمیشہ اور ہر وقت اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اے اللہ، ہر لمحہ میری مدد فرما، تیری نعمتوں اور عطاؤں پر تیرا شکر کروں اور تیری اچھی طرح عبادت کروں۔ اے ہمارے مہربان رب، اندھیری رات جب قبر میں ہوگی اس کو اجالے میں بدل دینا۔ اے اللہ، تو ہر چیز کا مالک ہے، اس وقت ہمارے اوپر رحم فرمانا، قبر کو درود کی کلمہ پاک کی روشنی سے اجالا کرنا، دیدار مصطفیٰ عطا فرمانا اور شفاعت عطا فرمانا۔ ہم گناہگاروں کے گناہ تو بہت ہیں میرے مولا، پر تیری شان تو بہت زیادہ بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق ہمیں بخش دینا اور ہماری مغفرت فرمانا۔ اے رحیم و کریم اللہ، جہنم کے آگ سے ہم سب کو محفوظ کرنا۔ یا رب کریم، آپ کو اپنی شان کریمی کا واسطہ ہم گناہگاروں پر اپنے گھر کے دروازے بند نہ کرنا۔ ہم سیاہکار ہیں لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے، تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے اپنی ہر گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، جو تنہائی میں کیا یا محفلوں میں کیا، نادانی میں کیا یا انجانے میں کیا۔ اے اللہ، اپنی شان کریمی کے صدقے، اپنے کعبے کی عظمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ، اس آنے والے رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے بہتر ثابت کر دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما،
جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما، جو مشکلیں میں ہیں ان کی مشکلات آسان فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما، سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العزت، اے سارے کائنات کے شہنشاہ، اے سارے مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیری خطاکار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ و کبیرہ سبھی گناہوں، سبھی خطاؤں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے رب العزت ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا رحمان تو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، ہم کو بیماری سے نکال کر شفا میں داخل کر دے، ہم سے برائی اور ہر بیماری کو دور فرما، ہم پر رحم کر دے، ہمارے گناہ بخش دے، ہم پر، ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اولاد پر رحم کر۔ تو اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے سائے میں ہمیں ہمیشہ رکھنا۔ اے میرے پیارے اللہ، میرے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ان کے قبروں پر نور کر دے۔ یا اللہ میرے دل کو منافق سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے، اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تو نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے وقت محفوظ رکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ محفوظ رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے حملے سے محفوظ رکھا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کے کشتی میں محفوظ رکھا۔ یا اللہ ایسے ہی اپنی رحمت سے اس دعا کو سننے والے اور تمام امت محمدیہ کو اور ان سب کے گھر والوں کو ہر مصیبت، دکھ، آزمائش اور پریشانی سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہم کس کے امتی ہیں یہ دیکھ، اور ہماری تمام حاجتوں کو پوری کر دے۔ اے اللہ جب میں تھک جاؤں تو مجھے آرام پہنچانا، جب مشکلیں بڑھ جائیں تو آسانی بن جانا، جب میں کمزور پڑ جاؤں تو میری طاقت بن جانا، جب میں دکھ اور تکلیف میں ہوں تو میرا مرہم بن جانا، جب میں مایوس ہو جاؤں تو میرا بھروسہ اور یقین بن جانا، جب ہر طرف سے بے چینیاں بڑھ جائے تو میرا سکون بن جانا، جب میرے اندر مایوسی کا اندھیرا بڑھنے لگے تو امید کی روشنی بن جانا، جب ہر چیز ناممکن ہو جائے تو ہر چیز کو میرے لیے ممکن بنا دینا۔ ہمیں خالی ہاتھ نہ لوٹانا، سب کے آمین کے صدقے اس دعا کو قبول فرما لے۔